فتح وادی القرا اور وادی تیما کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ آ رہے ہیں۔ راستے میں رات کی آخری پہر نبی پاک اور آپ کے صحابہ کرام نے مدینے کے قریب ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈال دیا۔ حضور نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگا دی۔ بلال، سب تھکے ہوئے ہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے صبح ہم سب کو جگانا ہے۔ بلال کی ڈیوٹی لگا دی۔ حضور کے صحابہ سب لیٹ گئے۔ بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے ہیں بیچارے، آنکھ لگ گئی، سو گئے، سب سو گئے اور ایسی میٹھی نیند سو گئے کہ صبح کو سورج نکل آیا۔ سورج کی روشنی محمد الرسول اللہ کے والضحیٰ والے چہرے پہ جب اس کی کرنیں لگ گئی، رسول اللہ کی آنکھ کھل گئی۔ حضور نے دیکھا سب سوئے ہوئے ہیں، حضور نے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، سب کو بیدار کیا، سب کو جگایا، سب کو کہا اٹھیے یہاں سے، بھاگو، نکلو یہاں سے، جہاں اس دھرتی پہ شیطان ہے، اسی لیے ہم سے نماز رہ گئی ہے، یہاں سے نکلو۔ وہاں سے حضور کے صحابہ جلدی جلدی نکلے۔ پھر فرمایا وضو کرو، وضو کیا، فرمایا سنتیں پڑھو، سنتیں پڑھ لی۔ پھر حضور نے 2 رکعت صبح کی نماز قضا جماعت کے ساتھ پڑھائی، سب نے ہی نماز پڑھی۔ یہ واقعہ سیرت کا مجھے اور آپ کو بہت سارے سبق دے رہا ہے۔ وہ کیا اسباق اس سے مل رہے ہیں؟ پہلا سبق یہ مل رہا ہے، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ غفلت کی وجہ سے کسی نبی سے نماز جیسا فریضہ رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت امت کے لیے نمونے کے طور پہ، امت کے لیے سنت جاری کرنے کے لیے کبھی کبھار اپنے پیغمبر کو بھی سلا لیتا ہے، تاکہ امت سے کل نمازیں رہیں گی۔ پیغمبر سے تو نماز قضا نہیں ہو سکتی، لیکن میں اور آپ کمزور ہیں، قیامت تک آنے والے کمزور آئیں گے، ان سے صبح کی نماز کبھی رہ جائے گی، کبھی ظہر کی، کبھی عصر کی، کبھی مغرب کی، تو اس نماز کی قضا کیسے کریں گے؟ تو نمونہ سامنے ہونا چاہیے۔ رسول اللہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ تو دنیا کو پریکٹیکل دکھانے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بھی سلا دیا، پھر اٹھا دیا، پھر حضور نے نماز پڑھی، دنیا کو بتا دیا، سبق مل گیا، صبح کی نماز آپ سے رہ جائے پھر قضا کرنی پڑے۔ زوال سے پہلے پہلے اگر قضا کر رہے ہیں تو آپ نے سنتیں بھی پڑھنی ہیں، کیونکہ صبح کی سنتیں تمام سنتوں میں سے سب سے زیادہ مؤکد ہیں، سب سے زیادہ اس کی تاکید آئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرض کی قضا آپ کرنی ہے، اور اگر زوال کے بعد آپ نے صبح کی نماز کی قضا کرنی ہے، صرف فرضوں کی قضا کرنی ہے، سنت کی نہیں کرنی۔ یہ ضابطہ اور یہ سنت امت کے سامنے آ گیا۔ اور ایک اور سبق بھی یہاں سے یہ مل گیا، وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم اور آپ کے صحابہ اس جگہ سے جلدی اٹھے، جلدی چلے گئے اور فرمایا یہاں پہ شیطان ہے، یہ غفلت کی جگہ ہے۔ اس سے یہ ضابطہ اور یہ سبق ملا کہ جس علاقے میں، جس دھرتی پر، جس مقام پہ آپ سے اللہ کے حکم چھوٹیں، وہاں پہ نافرمانی کا ماحول ہو، وہاں پہ شیطانی کاموں کا ماحول ہو، وہاں پہ اپنا ایمان بچانا مشکل ہو، جس دھرتی پہ نیک کام کرنا مشکل، گناہوں سے بچنا مشکل ہو، اس دھرتی سے ہجرت کر دو۔ جیسے حضور مکہ سے گئے مدینہ، وہ ہجرت اکبر ہے، بڑی ہجرت۔ ایسے نافرمانی کے ماحول سے، گناہوں والی جگہ کو چھوڑ کر نیک لوگوں کے ماحول میں جانا، یہ ہجرت اصغر ہے۔ یہ سبق مل رہا ہے۔ آج میں اور آپ بھی ہیں نا، ہم سے جب صبح کی نماز رہ جائے، ہم سے نماز رہ جائے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا ہم فکر مند ہوتے ہیں؟ حالانکہ کامیاب مومن کی نشانیاں جو قرآن کریم کی آیات میں آئی ہیں، فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کامیاب مومن وہ ہے جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کی۔ اور دوسری جگہ پہ ہے والذین هم علی صلاتہم دائمون، جو نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں۔ یعنی کامیاب ہونے کے لیے
اخروی کامیابی کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے شرط ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔